دیکھیں امجد صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن وہ گوگل اور خلا سے اترے تو کوئی زمین پہ کوئی چیز ان کو سمجھا پائے نا۔ تو آج کل وہ سٹریس میں ہیں تھوڑا، جس طرح سے ٹرول ہو رہے ہیں وہ ان کی بھی غلطی نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو خدشہ ہے کہ اب اس کی وضاحتیں اور تعویلات دیتے دیتے وہ کہیں اپنا ذہنی توازن نہ کھو بیٹھے۔ باقی جہاں تک رہی بات راجگی نظام کی، تو میں ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تحصیلدار کو راجہ بنانے سے پرانے راجے بہتر ہیں۔ آپ کسی نائب تحصیلدار کو اپنے علاقے کا راجہ بنائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ پرانا راجگی جو ہے وہ آ جائے۔ میں نے جس کانٹیکس کے اندر اس فلور کے اوپر نگر ایکسیشن ڈیڈ جو لے کے آیا تھا، اس کا بنیادی مقصد ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ یونیفائی کریں، مماثلت ہو آپ کی چیزوں میں۔ آپ ایک ڈیڈ کو تو عرصہ دراز سے کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، اور جو ارسٹوائل ریاستیں تھیں، جو قدیم ریاستیں ہیں، ان کا جو الحاق نامے ہیں، آپ ان کو کہیں کنسیڈر بھی نہیں کر رہے ہیں، کہیں دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ جن ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور دفاع، خارجہ اور مواصلات کے علاوہ باقی چیزیں، آج بھی رواجی قانون جو ہیں گلگت بلتستان کی ان ریاستوں میں اسی دور کے رواجی قانون نافذ العمل ہے اور جاری ہیں۔ تو ہم ان کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جب آپ اس طرح سے اینک لگائیں گے کہ آپ چیزوں کو اس لینس سے دیکھیں گے حکومت جو ہے، تو یہ بہتر نہیں ہوگا۔ باقی امجد صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، اس وقت تھوڑا سٹریس میں ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے کچھ عرصے، جب ان کو خود لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ارد گرد ساتھ بیٹھنے والے ان کو مبارکبادیاں جو دے رہے ہیں وہ کس وجہ سے دے رہے ہیں، اور پورا جو ملبہ ہے اتنا بڑا بوجھ ان پہ ڈال رہے ہیں، تو وہ ان کو وقت آنے کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گا، لیکن فی الحال وہ خلا میں ہے۔ اچھا منور صاحب، یہ بتائیں کہ یہ بھی اطلاع ہے کہ گلگت، خصوصاً گلگت کے اندر، کیونکہ یہ سیٹل زندہ ہے، تو اس کے اندر تقریباً 4000 کنال کے قریب جو زمین ہے اس کو انتقال کر دیا گیا ہے۔ اب جب اس کی امپلیمنٹیشن آئے گی تو اس کے اوپر مطلب ایک عوام کے تحفظات کا ایک انبار کھڑا ہوگا، ایک موومنٹ شروع ہوگی، تو کیا اس کو حل کرنے کے حوالے سے آپ یہ لینڈ ریفارم بل کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم لینڈ ریفارمز کا جو موجودہ ایکٹ جو ابھی بل پاس ہو کے ایکٹ میں کنورٹ ہوگا، گورنر صاحب جب اس کو سینڈ دیں گے، تو اس کے نافذ ہونے کے بعد کے حالات جو ہیں وہ ہم خوفناک دیکھ رہے ہیں۔ اور جس طرح سے امجد صاحب اور ان کی ٹیم پوری جو قسمیں کھا رہی ہیں، جو حلفاً چیزیں بتا رہے ہیں، ہمیں ان کی نیتوں پہ شک نہیں ہے، انہوں نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہوگی اپنے تئیں، لیکن جو اس وقت ماحول ہے گلگت بلتستان کے اندر، بنیادی طور پہ ان اضلاع جن کو آپ بندوبستی اضلاع کہتے ہیں، اس کے اندر گلگت پہلے نمبر پہ بندوبستی اضلاع میں ہے، اسی طرح استور ہے، بلتستان میں اسکردو ہے۔ تو ان بندوبستی اضلاع کے اندر گلگت کی اگر ہم مثال لیتے ہیں تو یہاں جھگڑا ہے کس چیز کا؟ بنیادی طور پر یہاں عوام اور حکومت کے درمیان انہی چیزوں کے اوپر جھگڑا ہے، الاٹمنٹس کے اوپر، بھلے وہ چھلمش داس ہو، بھلے وہ مخپون داس ہو، منور کی زمین ہو، بھرمس میں ہو، تو ان الاٹمنٹس کے اوپر اس گلگت ضلع کے اندر جھگڑا ہے۔ اگر وہ زمینیں عوام کو مل جاتی ہیں، لیکن قانون جو بل اس وقت پاس ہوا ہے اس میں جو سرکاری زمین کی جو تعریف کی گئی ہے، اس تعریف کی روح سے ہم نے اس کے اندر ترمیم بھی اسی لیے پروپوز کی تھی کہ اگر یہ سمجھ پاتے، تو انہوں نے اس پہ ہاتھ اٹھا دیے کہ یہ جی ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی عملداری میں جو مسائل پیدا ہونے ہیں، اس قانون کو جب نافذ کریں گے، زمین پہ لے کے آئیں گے، تو بندوبستی ضلع گلگت کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اسی چیز کا ہے کہ لوگ اور حکومت، عوام اور حکومت، عوام اور قانون، عوام اور انتظامیہ، عوام اور ریاست ہمیں آمنے سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم اس وجہ سے اس کے نفاذ کے اندر جو مسائل آنے ہیں، ابھی بھی جو ہے یہ اس کے اوپر سنجیدہ اقدام اٹھائیں، بیٹھیں، ان چیزوں کو کنسیڈر کریں۔ اگر عوام ساری کو یہ مطمئن کر پاتے ہیں، پچھلے 2 دنوں میں جس طرح سے یہ پریشان نظر آ رہے ہیں، یہ پوری ٹیم پریشان نظر آ رہی ہے، وہ عوام کو اپنے تئیں مطمئن کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ عوام، چونکہ عوام کو تو آپ اطمینان تب دلائیں گے جب آپ یہ حقیقی معنوں میں کہیں گے کہ اس گلگت ضلع کے اندر یہ جو داسز ہیں،
یہ جو داس ہیں یہ آپ کی ملکیت ہیں اور اس کا بندوبست جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو الاٹمنٹس جن پہ اعتراض تھا، جس پہ عوام معترض تھی، وہ الاٹمنٹس اگر کینسل ہوئے ہیں تو پھر تو یہ شاندار قانون ہے. یہ بتا دیں بس یہ ہمیں. اچھا منور صاحب، کل وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی پریس کانفرنس کی، امجد صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی. ان کے بقول تو سابقہ حکومتیں یہ نہیں پاس کر سکی، وہ تو یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم واحد حکومت ہے جنہوں نے اتنا بڑا بل جو ہے وہ پاس کر. دیکھیں جی، میں سابقہ حکومتوں کے کانٹیکسٹ میں کمپلیٹ انڈیویجول بات نہیں کر پاؤں گا. میں آزاد حیثیت میں الیکشن جیتا تھا، میں حکومت کا حصہ ضرور تھا. میں یہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ والا بل ہم جس حکومت میں تھے، اس حکومت میں بھی جب ٹیبل پہ تھا تو ہم اس وقت بھی اس کے اوپر اپنے تحفظات ہم نے ریکارڈ پہ رکھے تھے، جس کی بنیاد کے اوپر لینڈ ریفارمز کی جو کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کے اندر مجھے شامل نہیں کیا گیا تھا. لینڈ ریفارمز کی کمیٹی میں اس وقت بھی یہ بات کر رہا تھا کہ گلگت بلتستان 10 اضلاع پہ مشتمل ہیں، 3 ڈویژنز ہیں، اور ہر ضلع کے اپنا ایک کسٹمری لا ہے، رواجی قانون ہے. ہر ضلع کا اپنا الگ ماحول ہے. میں آج بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں کہ اس بل کو اگر پائلٹ کیا جائے بندوبستی اضلاع کے اندر، بالخصوص گلگت اور سکردو کے اندر، اگر آپ پائلٹ کرتے اور وہ چیزیں جہاں پہ عوام اور انتظامیہ، عوام اور حکومت آپس میں جو ہے وہ کھڑی ہیں، ان کو سیٹل کرنے کے لیے ان پہ عوام کو مطمئن کیا جاتا. اور آج بھی جو بھی ذی شعور آدمی ہے وہ آج بھی یہی بات کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بل بہت اچھا ہو، لیکن جب تک اس کے نفاذ میں عوام مطمئن نہیں ہوتی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہے. پچھلے 2 دنوں میں 72 گھنٹے کے اندر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے اس کے اوپر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تحفظات وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. تمام جو ہمارے اضلاع کے اندر جو عوامی رد عمل ہے وہ مجھ سے بہتر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز بل کو مزید جو ہے وہ ٹائم دیا جانا چاہیے تھا، اس کے اوپر مزید سٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کی جانی چاہیے تھی. اگر وہ نہیں بھی کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے تو یہ اسمبلی میں لائے تھے، لانے کے بعد اسمبلی کا ڈیو پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے، اس کو کمیٹی میں لے کے جاتے، کمیٹی میں شق وار اس کے اوپر بحث ہوتی، ہم اس کے اوپر اپنے جو ترامیم ہیں ہم کمیٹی کے اندر لے کے آتے. ہمیں انہوں نے صرف 2 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ آپ ریٹن میں اس میں جو اپنی ترامیم ہے وہ پیش کریں، ادروائز آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ہم نے جو 12 ترامیم دیں، اس ترمیم کے اندر تو ہم نے صحیح معنوں میں ان زمینوں کی پروٹیکشن مانگی. ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نقطہ لے آئیں کہ آج کے بعد گلگت بلتستان کی زمینیں کسی غیر مقامی کو نہ بیچنے پہ پابندی کی شق آج بھی وہ انکارپوریٹ کر لیں، شامل کر لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی منوا صاحب لے کے آئیں اس کے اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا قانون کیوں نہیں لے کے آتے. میں ان سے کہتا ہوں آپ کو موقع ملا تھا، آپ اتنی شاندار قانون سازی کر رہے تھے، اس کے اندر آپ ایک شق ایڈ کر دیتے، یہ والی شق کے غیر مقامیوں کو زمینوں پہ کی فروخت پہ پابندی کی شق ایڈ کر دیتے تو آپ کو اسٹیٹ سبجیکٹ رول مل جاتا. یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلاول صاحب کے کہنے پہ یہ فلور پہ کہہ رہے تھے کہ بلاول صاحب ہم سے ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے لینڈ ریفارمز کا کیا ہوا. میں ان سے یہ بات کرتا ہوں، ان کو یہ بتاتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اپنے نانا کے کیے ہوئے لینڈ ریفارمز کی مماثلت دیکھ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جاگیرداروں سے زمینیں اٹھا کے عام ہاری کسان کو مل رہی ہیں. امجد صاحب ایسا نہیں ہے. جو لینڈ ریفارمز بھٹو صاحب نے کیے ہیں، جو لینڈ ریفارمز ان کے نانا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے نانا کے یہاں لینڈ ریفارمز کی نوعیت مختلف ہے. یہاں پہ 10 کے 10 اضلاع کے رواجی قانون الگ ہیں. یہاں پہ 10 میں سے کچھ اضلاع بندوبستی ہیں، کچھ اضلاع غیر بندوبستی ہیں. تو یہ جو عمومی ماحول ہے اس کو سمجھے بنا اجلت میں فیصلہ کیا ہے آپ نے. اس کے نفاذ کے اندر آپ کو بھی مسائل آئیں گے، ریاست کو بھی مسائل آئیں گے، عوام کو بھی مسائل آئیں گے. لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ جس طرح سے جس کمٹمنٹ کے ساتھ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کا نفاذ اچھا ہو، عوام کے لیے بہتر ہو، عوام کی بھلائی میں ہو، آپ کی اس ایوان کی، اس علاقے کی بہتری ہو. اس میں منوا صاحب یہ بتائیں کہ گلگت کے کہاں کہاں پہ 4000 الاٹمنٹ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں کتنے الاٹمنٹ ہوئی؟ دیکھیں جی، ہم نے یہی بات فلور پہ ان سے کہی کہ یار آپ پہلے ریونیو ریکارڈ کے اندر بتائیں تو صحیح نا کہ ٹوٹل الاٹمنٹس کہاں کہاں کتنی ہوئی ہیں.
دیامر کے اندر بیش بہا الاٹمنٹس ہوئی ہیں، گلگت کے اندر الاٹمنٹس ہیں. اب ظاہر ہے حکومت میں یہ بیٹھے ہیں، ایس ایم بی آر ان کے پاس ہے، لا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، محکمہ مال ان کے پاس ہے، ریونیو ریکارڈ کے جو کسٹوڈینز ہیں یہ حکومت ہیں. یہ یہ فگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ ٹوٹل الاٹمنٹس کہاں کہاں کتنی ہوئی ہیں، یہ نہیں بتا پائیں گے. انڈیویجول الاٹمنٹس یہ کینسل کر دیں گے، لیکن جو ادارہ جاتی الاٹمنٹس ہیں انہوں نے اس کے اوپر، اس بل کے نفاذ کے بعد اس کے اوپر انہوں نے مور ثبت کر دی ہے جی، لیجیٹیمیٹ کر دی ہے اس کو. صحیح. اچھا منور صاحب، آخری سوال کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو یا تو اپوزیشن جماعتوں کے ممبران ہیں یا کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کے نام پہ کسی ایشو کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، جیسے گندم ایشو یا دیگر ایشوز ہیں. اس کے حوالے سے عوام کوئی موبلائز اپوزیشن کر رہی ہے یا عوام خود سے کوئی موومنٹ کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے کوئی عوام بھی سامنے آئے؟ دیکھیں جی، گلگت بلتستان اس وقت انتہائی حساس نازک دور سے گزر رہا ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس نازک موقع کے اوپر عوام کو بلا وجہ مشتعل کیا جائے، اشتعال دلایا جائے. لیکن میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ حکومت جس طرح سے بیک فٹ پہ آئی ہوئی ہے، جس طرح سے پرو ایکٹیولی وہ اپنا ڈیفنس کرنا چاہ رہی ہے، جس طرح سے بس آپ نے بل پاس کر دیا ہے، اگر یہ اتنا اچھا ہے تو اس کے نفاذ کا انتظار کریں، جواب مل جائے گا. یہ اگر نافذ ہوتا ہے اور صحیح لیٹرن اسپرٹ میں اچھی طرح عوام اس سے مستفید ہوتی ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن جب یہ بل پاس ہونے کے بعد یہ خود اتنے کترائے ہوئے ہیں کہ ہر گھنٹے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہر گھنٹے بعد اس کو مبارکباد، اس کو مبارکباد، اس کو ہار پہناؤ، اس کو مٹھائیاں کھلاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ دال میں کچھ کالا ہے. ہماری آج بھی یہ کوشش ہے، ہماری دعا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے لیے اچھا بل ثابت ہو، اچھا ایکٹ ثابت ہو. ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، لیکن یہ جس طرح سے عقل سے پیدل ہوتے جا رہے ہیں اس میں کچھ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. باقی عوام اپنا فیصلہ انشاءاللہ خود کرے گی.